الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول اور اس کا تیسرا جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اور اس نماز جمعہ کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ کریم ان بابرکت اوقات کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے آپ سے اسی ماہ کی مناسبت سے رحمت للعالمین موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت اتنی عام تھی، اتنی عام ہے، اتنی عام رہے گی جب تک سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر جب مغرب سے نکلے گا اور واپس مغرب میں جا کے غروب ہو جائے گا تو پھر اس کی کا زمانہ مختصر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ رحمت اتنی عام ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں، کسی کی زندگی کے 100 سال اللہ کی نافرمانی میں گزرے، وہ 100 سال کے بعد ایک دفعہ کہے اے اللہ مجھے معاف فرما، اسی رحمت کے صدقے اللہ 100 سال کے کافر کو آنے واحد میں معاف کر دے گا۔ یہ رحمت قیامت کی صبح تک رہے گی، اور قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر یہ رحمت اللہ کے دربار میں پیش ہوگی اور لوگوں کے لیے شفاعت کرے گی۔ اب یہ بات ہم کر چکے کہ اس دنیا میں ماں کی محبت میں رحمت موجود ہے،
باپ کی شفقت میں رحمت موجود ہے، استاد کی محبت میں رحمت موجود ہے، ایک انسان کے دوسرے انسان کے انس میں رحمت موجود ہے، ایک انسان کی حفاظت دوسرا انسان کبھی کبھی اپنی جان پہ کھیل کے کر جاتا ہے، حالانکہ وہ قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا، یہ اس کے اندر وہ رحمت موجود ہے، وہ لطافت موجود ہے، وہ محبت موجود ہے، وہ شفقت موجود ہے، وہ اندر میں جو ایک مادہ ہے نرمی کا، ایک سرمایہ ہے فطرت کا، وہ اندر میں موجود ہے، یہ سب اسی رحمت کے صدقے ہے۔ اور پھر یہ رحمت اس جہان میں تو ہے ہی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، ساری مخلوقات کے لیے بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک مختصر سا احساس کر کے آگے چلتا ہوں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک شخص باقی رہے گا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور ظاہر ہے آخری زمانے کا آخری مسلمان اسی رحمت للعالمین کا غلام ہی ہو سکتا ہے، اور وہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا ہے میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، حج وج ایک بھی نہیں کیا ہوا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور روزے نہیں رکھتا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور کوئی نیک کام نہیں کرتا، بس کہتا ہے میں اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس میں مسلمان ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے جب تک یہ ایک شخص زندہ رہے گا قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ سورج روز نکلے گا، روز ڈوبے گا، چاند روز چمکے گا، ستارے روز چمکیں گے، رات کا اندھیرا روز چھائے گا، دن کی روشنی روز آئے گی، آسمان کھڑا رہے گا اپنی آب و تاب کے ساتھ، زمین بچھی رہے گی اپنی وسعت کے ساتھ، یہ ساری کائنات کا نظام چلتا رہے گا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ سارا غیبی نظام، یہ سارا مشاہداتی نظام، یہ سب چلتا رہے گا۔ پھر جس دن وہ ایک شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اب وہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو ساری زمین ہمارے نافرمانوں سے بھری ہوئی ہے، ایسوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسوں کے اوپر قیامت قائم کر دو۔ تو پھر قیامت کے ہولناک مناظر شروع ہو جائیں گے، قیامت کا ہولناک زلزلہ شروع ہو جائے گا، قیامت کا ہولناک جھٹکا شروع ہو جائے گا، کل من علیہا فان، زمین اور اس کا سب کچھ فانی ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی بچے گا آپ کے رب کا نام باقی رہے گا، اس کے علاوہ کائنات میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو پتہ کیا چلا، یہ ایک شخص جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے ایک کلمے میں کتنی طاقت ہے؟ جی، یہ کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھ رہا، اپنی جگہ گناہ موجود ہے، لیکن اس کے ایک ایمان، وہ جو تھوڑا سا ایمان ہے اس کے اندر، یعنی وہ ایمان جس ایمان کی وجہ سے یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے اس کمزور سے ایمان نے بھی آسمانوں کو ٹوٹنے سے روکا ہوا ہے، سورج چاند کے نظام کو روکا ہوا ہے، ساری کائنات کے نظام کو سنبھالا دیا ہوا ہے اس نے۔ جس دن یہ ایک بھی نہیں رہے گا، اللہ کہے گا سارے کائنات کو ختم کر دو اور قیامت کو قائم کر دو۔ یہ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اس چھینٹے میں اتنی طاقت ہے، کائنات زیر و زبر نہیں ہوگی جب تک یہ اس کائنات میں موجود ہوگا یا اس کا کسی درجے میں وجود ہوگا۔ اور پھر میں نے عرض کیا یہ اس جہان میں ہے، پھر ایک دن آئے گا قیامت قائم ہو چکی ہوگی، ساری دنیا کے انسان معاشر کے دربار میں کھڑے ہو چکے ہوں گے، اولین آخرین، ابو البشر اول الناس سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ابا آدم اماں حوا سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والا آخری بچہ، ایک میدان میں، ایک گراؤنڈ میں، ایک جگہ پہ سارے کھڑے ہیں، سب جمع ہیں، وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، وَيَوْمَ يُحْشَرُونَ، جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، جس مقرر وقت میں سب کو ایک دن، ایک جگہ،
ایک میدان، ایک رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. کوئی اس دن بھاگ نہیں سکے گا، کوئی اس دن چھپ نہیں سکے گا، کوئی اس دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، اور اس دن کوئی سفارش نہیں لڑا سکتا، کوئی اپنی جو ہے وہ اپنے عہدے کا دبدبہ نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے نام کا سکہ نہیں چلا سکے گا. ایک میرے رب کا نام ہوگا. رہے نام اللہ کا، رہے گا نام اللہ کا، رہے حکومت اللہ کی، رہے گی حکومت اللہ کی، رہے گا حکم اللہ کا، رہے گا ملک اللہ کا، رہے گی بادشاہت میرے رب کی. ساری کائنات اولین آخرین، ان الاولین والآخرین، یہ اولین آخرین سب کو اس میدان میں جمع کیا جائے گا. اعلان ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اے ہمارے پیارے نبی آپ تشریف لائیے. یہ ممبر ہے نا، یہ لکڑی کا ممبر ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ممبر لگایا جائے گا، بچھایا جائے گا، ممبر رکھا جائے گا. اے ہمارے پیارے نبی تشریف لائیے، آپ ممبر پہ بیٹھیے تاکہ ہم باقی انسانوں کا حساب کتاب شروع کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میں ممبر کے اوپر جب تشریف لے کے آئیں گے تو ممبر کے اوپر یوں ہاتھ رکھ لیں گے، بیٹھیں گے نہیں. تو اللہ فرمائیں گے بیٹھتے نہیں کیا میرے پیارے حبیب، بیٹھتے کیوں نہیں؟ تو وہ فرمائیں گے یا اللہ بیٹھنے کا جی تو چاہتا ہے لیکن خیال آتا ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھوں، ممبر اڑتے اڑتے اڑاتے اڑاتے مجھے میری جنت میں پہنچا دے اور میری محمد کی امت اس حشر کے میدان میں تنہا رہ جائے. اے اللہ میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا، تیرا حکم چھوڑ نہیں سکتا، اپنی امت کو تنہا چھوڑ نہیں سکتا. تیرا حکم پورا کرنے کے لیے ممبر پہ ہاتھ رکھ دیا، کھڑا اس لیے ہوں جب تک میری آخری امتی کی بخشش نہیں ہوگی میں تیرے دربار میں ان کے لیے مانگتا رہوں گا. اس جہان میں بھی رحمت، اس جہان میں بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حشر کے میدان میں ساقی کوثر، نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، حوض کوثر، بخاری کی روایت، مسلم کی، بے شمار جگہ کہ وہ اتنا بڑا حوض ہوگا. حوض تو چھوڑیے، اس حوض کے اوپر جو وہ پانی پینے والے جو برتن ہوں گے، پیالے، ان کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہوگی. اب ستاروں کی تعداد کسی سائنسدان سے کہیے وہ گن کے بتا دیں آپ کو، یہ آپ کا کام ہے یا ان کا کام ہے جو ستاروں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. الجھ کر اسی شب و روز میں نہ رہ جا، یہ انہی دوسری دنیا میں گھوم کے نہ رہ جائیں. ایک اور جہان بھی ہے جہاں اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اس مخلوق سے نکل کے آگے جائیے، اپنے رب کو پہچانیے. ان کا بنانے والا کیسا ہوگا اگر یہ ایسے ہیں تو. کہ وہ ان کی میزانہ کا نجوم سما، بخاری کے الفاظ ہیں، ان کی تعداد ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں. یہ برتن اتنے ہیں، پینے والے اللہ جانے، اللہ کی مخلوق جانے، کہ یہ سب کوثر پہ، حوض کوثر پہ آئیں گے. کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا. کائنات میں ایک ہستی ہے اللہ کے بعد، ساری مخلوق میں ایک ہستی ہے کہ وہ اللہ نے جن کو بنایا اور پیدا کیا وہ اپنے ہاتھ سے جام بھر کے آپ کو پلا رہے ہیں، آپ کو پلا رہے ہیں، آپ کو پلا رہے ہیں، آپ کو پلا رہے ہیں. تو چاروں طرف سے حوض تو آپ جانتے ہیں نا، چاروں طرف سے لوگ اس کے اوپر آ سکتے ہیں. یہ آپ کی ٹوٹیاں ہیں جہاں ایک طرف سے راستہ آتا ہے. حوض ہوتے ہی وہ ہے جس کے چاروں طرف سے راستہ ہوتا ہے. اور پھر ٹوٹی ہے، کھولو گے تو آئے گا، نہیں کھولو گے تو نہیں آئے گا. حوض بند ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کھلا رہتا ہے، جس کا جتنا دل کرے وہ پیے. پھر یہ انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی ہم نے آپ کو یہ کوثر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں اپنے ہاتھ سے، اور میری امت دور سے میری طرف آ رہی ہوگی. کسی کے ہاتھ چمک رہے ہیں، کسی کا چہرہ چمک رہا ہے، کسی کے پاؤں چمک رہے ہیں. اصل میں تو ایسا ہے جس نے یہ وضو کے جو اعضاء ہیں، جتنا وہ وضو کرتا جائے گا اس کے اعضاء اتنے اتنے چمکتے چلے جائیں گے. میں دور سے پہچان لوں گا. 1.25 لاکھ نبی ہیں، پتہ نہیں کتنی امتیں ہیں. ان ساری امتوں میں میرے آقا نے فرمایا میں امت محمد کو دور سے پہچان لوں گا. کیسے؟ جیسے گھوڑے کھڑے ہوں بہت سارے اور 5 کلیاں گھوڑا،
سارے گھوڑے ایک رنگ کے، جس کے وہ چاروں ٹانگیں اور پیشانی پہ بل ہوتا ہے سفید سا، وہ دور سے نظر آتا ہے، سب سے الگ نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے بازو روشن ہوں گے، ان کے پاؤں روشن ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرا دیوانہ ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا مستانہ ہے، یہ میرا پروانہ ہے، اس نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، میں دور سے بلاؤں گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کوئی نبی کسی کے لیے حوض نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے آقا کو اللہ نے حوض دیا ہے۔ میرے آقا نے حوض مدینے والوں کے لیے نہیں رکھا، مکے والوں کے لیے نہیں رکھا، اہل بیت کے لیے نہیں رکھا، ازواج رسول کے لیے نہیں رکھا، اصحاب رسول کے لیے نہیں رکھا، پوری امت رسول کے لیے رکھ دیا ہے۔ آؤ میری امت کے لوگوں، یہ پل صراط پار کر کے آؤ، یہ میدان معشر سے نکل کے آؤ، اپنا حساب کتاب کروا کے آؤ، آؤ میرے پاس پہنچو، میں ایک ایک کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا۔ اسی بخاری کی اسی روایت میں آگے ایک جملہ ہے، ڈر اس جملے سے لگا ہوا ہے، اور جو آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت پڑھی ہے، جس قرآن میں آتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اسی قرآن کی ایک آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پیاس تھے، آپ پریشان تھے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، مجھے اس سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بڑھاپے کا ترجمہ سمجھ رہے ہوں گے، جو جتنے جتنے ہو رہے ہیں اتنا تو سمجھ آ ہی رہا ہوگا۔ شیبتنی ہود، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں رب کے پاس پہنچے، 63 سال کی عمر میں چند بال یہاں کے، یہ کن پٹی کہتے ہیں اس کو، چند بال یہاں کے، اور یہ ریش بچہ کہتے ہیں، یعنی داڑھی کے چھوٹے بال، چند بال یہاں کے سفید ہوئے، باقی پوری داڑھی جینون کالی تھی، اس کو کوئی کلر ولر آپ نہیں لگاتے تھے، اور سر مبارک کی زلفیں بھی ابھی کالی تھیں۔ یہ چند بال 63 سال میں جا کے سفید ہوئے تھے، لیکن میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ایک نئے صحابہ، قربان جائیں صحابہ کو، سارے صحابہ ہمارے امام ہیں، وہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، وہ نہ پوچھتے تو بتاؤ آج ہمارے لیے کیا ہوتا؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، سورہ ہود کا مطلب اس میں قوم ہود کا تذکرہ ہے، پہلی قوموں کا تذکرہ ہے، یا وہ پہلے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ اس وجہ سے فرمایا، کہا نہیں، نہ ان نبیوں کے قصوں نے مجھے اتنا ڈرایا، نہ ان قوموں کے قصوں نے مجھے اتنا ڈرایا جتنا اس آیت سے میں خوف کھا رہا ہوں۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، پھر اپنے آپ سے پوچھئے کیا اسی طرح میں ربیع الاول مناتا ہوں؟ کیا اسی طرح میں عشق رسول کے پروانہ ہوں؟ یا کیا اسی طرح میں عشق رسول کے سبق پڑھتا ہوں یا چڑھتا ہوں؟ یا اسی طرح میں عشق کی منزلیں طے کرتا ہوں؟ اپنا احتساب خود کیجئے، کسی سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، میرے نبی جیسے حکم دیا گیا ہے ایسے قائم ہو جا، مستقیم ہو جا، سیدھا ہو جا، کھڑا ہو جا، ڈٹ جا جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے۔ کما امرتا، جیسے کہا گیا ہے، جیسا کہا گیا ہے۔ ذرا اس کو تصور کریں، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں میں کبھی ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو، کما امرتا، جیسے حکم دیا جاتا ہے، کیا بچہ ویسا کرتا ہے؟ بتائیے نا ذرا، کسی ادارے کے ہم بھی تو ملازم ہیں نا، کہیں نہ کہیں پہ نوکری تو کچھ تو ہم بھی کیا ہوگا، جو ہمیں کہا جاتا ہے کیا ہم ویسا ہی کرتے ہیں؟ 100/100 کرتے ہیں؟ کتنے % کرتے ہیں؟ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فاستقم کما امرتا، 30 پارے ہیں، ہزاروں احادیث ہیں، 63 سال کی عمر آپ نے اس دنیا میں گزاری ہے، میرے نبی ایک رات بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں تمہاری مرضی ہو اور ہماری مرضی نہ ہو، نماز کی ایک رکعت، روزے کا 1 گھنٹہ، حج کا 1 عمل ایسا نہ ہو کہ تیری مرضی اور ہماری مرضی۔ کما امرتا، جیسا حکم، نہیں سمجھ آ رہی تو بول نہیں رہی، جیسا حکم دیا گیا ہے۔ حکم کس کا تھا؟ حکم کس کا تھا؟ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ امرتا، واحد مخاطب کی ضمیر ہے، میرے نبی تجھے جیسے حکم دیا گیا ہے،
ایسے ایک سبحان اللہ بھی تو وہ کہے جس میں تیری مرضی ہو اور میری مرضی نہ ہو، اس سبحان اللہ کی بھی اجازت؟ تو بتاؤ نا، اگر سبحان اللہ کی اجازت نہیں ہے تو پھر اور چیزوں کی اجازت ہے؟ عشق رسول وہ جس کا اللہ نے حکم دیا، غلامی رسول وہ جس کا اللہ نے حکم دیا، یا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اگر اللہ کے نبی کو ایک پائی کے برابر دائیں بائیں ہونے کی اجازت نہیں، مجھے آپ کو اجازت ہوگی؟ عشق میں ناچ رہے ہیں، عشق میں گا رہے ہیں، عشق میں جھوم رہے ہیں، عشق میں کو مرد عورتیں مخلوط کر رہے ہیں، خدا کا خوف نہیں آپ کو؟ اور کوئی کہے تو وہ گستاخ رسول بن جاتا ہے۔ عجیب منطق، عجیب فلسفہ کہ نبی کی محبت کے نام پہ ڈانس۔ کیا آپ لوگوں نے آج کل یہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ اب تو پہلے تو ہوتا تھا نا صحافیوں کے ایک روب ہوتا تھا، اب تو ہر بندہ صحافی ہے، ہر ایک کی جیب میں کیمرہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر کوئی بات کہو، رکشے والا بھی، اور جی میں کیوں نہ لگاؤں؟ میں نے کہا یہ ڈبل لگائیں، پیسے کم ہو جائیں تو مجھ سے بھی لے جانا، لیکن محبت کے نام پہ نہیں دوں گا میں، یاد رکھنا۔ ویسے دوستی تعلق کے نام پہ دے دوں گا یا لے لو مجھ سے، لیکن رب کے دربار میں جا کے کہہ پاؤ گے؟ اور وہ کسی نے اس دفعہ تو کسی بھلے مانس نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا، اس نے وہ 12 ربیع الاول کی رات کا جلوس اور وہ صبح کی نماز کی تصویر بھی نیٹ کے اوپر چڑھا دی۔ کہتا فجر کی نماز میں تو پہلی صف بھی پوری نہیں اور رات کو بازار سارے بھرے ہوئے تھے۔ مجھ سے مت پوچھئے، کسی مفتی سے مت پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ اٹھا کے کہیے، اللہ کے رسول آپ کو تو ایک اجازت نہیں تھی اس طرح کرنے کی، میں تو عشق میں کہاں تک چلا گیا؟ یہ عشق ہوا یا پھر کیا ہوا؟ اور بتانے والے تو ویسے گستاخ رسول بن جاتے ہیں۔ ہاں، اور اسی پہ بس نہیں کیا، فاستقم کما امرتا، قرآن موجود، سورہ ہود موجود، آیت نمبر 112 موجود، اٹھائیے جا کے دیکھیے، اور کسی کی بھی تفسیر اٹھائیے۔ اور ابن عباس سے تو ان کے شاگرد نے، اور میں نے ابن عباس کا نام اس لیے لیا کہ یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ مفسرین اور بھی بہت تھے، اس لیے میں نے نام اس صحابی کا لیا جو صحابی بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، اور حضور کے زمانے کا مفسر قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان کے شاگرد نے کہا کہ اللہ کے، وہ میں آیت پہلے پوری کر لوں، ومن تابا، میرے نبی صرف تو نہیں، ومن تابا معک، جس نے تیرے ساتھ کفر سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، شرک سے، جھوٹ سے توبہ کی ہے، جو اللہ کا فرمان بردار بنا ہے، جو مسلمان بنا ہے، آپ سب کو یہی حکم ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر ادھر، حالانکہ اللہ کے نبی تو ہو سکتے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے بارے میں تو خیال بھی نہیں تھا، لیکن کہا کیوں گیا ومن تاب معک، کہ نبی جی آپ بھی اور آپ کے ساتھ والے سارے۔ اور اگلا لفظ جو ہے، جو گرامر سمجھتے ہیں، ولا تطغوا، کسی جگہ سے اٹھا کے ترجمہ دیکھ لو اور فیصلہ آپ کا ضمیر کرے گا، ولا تطغوا، حد سے تجاوز۔ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کریں گے؟ سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ نبی تو چھوڑو، فرمایا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ عمر کی یہ حالت تھی، جو غلام ہے تو آقا تو پھر آقا ہیں بھائی، لیکن اللہ نے کتنی، یہ میرے آقا نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود کی ان آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی تو اتنا گھبرائیں، اتنا پریشان ہوں رحمت کائنات ہو کے، تو اے امت نبی، اے امت محمد، کسی سے فتویٰ لگانے اور لینے سے پہلے اپنی ضمیر سے پوچھو، رب کے قرآن سے پوچھو، اور کسی رات اکیلے بیٹھ کے سبز گنبد کو سوچ کے سنہری جاریوں کو اپنے تصور میں لا کے پوچھئے کہ رحمت کائنات آپ کا نواسہ بھی تو یہ کر سکتا تھا، آل رسول ذبح ہو گئی، حنین میں لوگ ذبح ہو گئے، بدر میں لوگ شہید ہو گئے، احد میں لوگ شہید ہو گئے، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، ہم کہاں پہ چلے گئے؟ کھاتے کھاتے، لگاتے لگاتے، لبھاتے لبھاتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے کرتے، یہ سب کچھ، اور نبی کی غلامی سر سے لے کے پاؤں تک، نہ سنت کا پتہ، نہ فرض کا پتہ، نہ صحیح اور غلط کا پتہ، نہ جھوٹ اور سچ کا پتہ، اور پتہ ہے تو پھر کرتا نہیں۔ میرے پیارے دوست، ربیع الاول منانا ہے تو فیصلہ کر اس مہینے میں، آج کے بعد میری زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا، آج کے بعد میری کانوں میں گانوں کی آوازیں نہیں آئیں گی، آج کے بعد میں سودی
بزنس نہیں کروں گا، آج کے بعد رشوت لینا دینا نہیں کروں گا، جو مسلمانوں کی عزتوں پہ حملے کرتا ہوں، جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہوں، آج کے بعد میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر تو ربیع الاول کی سمجھ آ رہی ہے، پھر آپ کی محبت کی بھی سمجھ آ رہی ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب، محبت حسین سے، دعوے محبت اور پینگے یزید سے بھی کام سارے وہ والے بھی کریں اور وہ والے بھی کریں، تو پھر کہیں ہم رسول کی محبت میں وہاں چلے گئے تو مولوی تو چپ ہو جائے گا اور گستاخ کہہ کے چپ بھی کروا لو گے۔ رب کے دربار میں من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ایک ذرہ بھی نہیں بچا پاؤ گے، رب کے دربار میں کھل کے سامنے آ جائے گا، اور وہ یوں سامنے نہیں آئے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اعمال نامہ اڑنے شروع ہوں گے، اور اعمال نامہ کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، یہ بائیں ہاتھ پیچھے کر دے گا۔ اعمال نامہ ایک روایت کے مطابق تو اس کو پیچھے سے ملے گا، اور ایک روایت کے مطابق اس کو اندر سے پھاڑ کے دیا جائے گا کہ کرتوت یہی تھے، اعمال نامہ تمہیں یہی ملے گا، چھپنے سے جگہ نہیں ملے گی، سفارشیں وہاں پہ کوئی نہیں ہوگی۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اور نبی کی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم 30 بارے قرآن بھرا پڑا ہے، ہزاروں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، احادیث بھری پڑی ہیں۔ نبی کی غلامی خود پڑھیے، خود سنیے، خود سمجھیے، پھر اپنے آپ سے فیصلہ کیجئے، کیا جو میں کر رہا ہوں میری زندگی اور نبی کی غلامی ایک ہے؟ اگر تو ایک ہے تو 100 سلام، اگر نہیں ہے تو بھائیو آج توبہ کی ضرورت ہے۔ کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔